حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 حضرات عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم، ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل سے قرآن کی. تو بالکل صحیح ہے، یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو اس حدیث کا اگر میں پھر آپ کے ساتھ پہلے تو پھکی والا جواب دوں، ان 4 کے علاوہ پھر کسی کو قرآن نہیں آتا تھا نا. اس میں تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا نام ہی نہیں ہے. اگر اس حدیث کا کوئی مطلب یہ لیتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو قرآن نہیں آتا تھا، تو پھر تو خلفائے راشدین کو قرآن نہیں آتا تھا، ان 4 بندوں سے سیکھو. یہ 4 وہ لوگ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، اور یہ حافظ جو ہے بریلوی دیوبندیوں کے مدرسے والے حافظ نہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. انہیں قرآن زبانی یاد تھا. اس زمانے کے اندر مصحف نہیں ہوا کرتے تھے. یہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے ہیں. اس زمانے کے اندر یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں آپ پیسے دے کے تو قرآن خرید لیں گے. پتوں کے اوپر، کھالوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا. پورا قرآن کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا. اب جب کسی کے پاس قرآن موجود نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جنہیں قرآن زبانی یاد ہو. آپ کے پاس تو اس سے بہتر آپشن موجود ہے، موبائل فون. عبداللہ ابن مسعود سے اگر آپ کہیں نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت جو ہے وہ تو یہ تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ سورۃ الاحزاب میں یہ آیت ہے. اگر ان سے ہی پوچھیں کس نمبر کے اوپر ہے تو وہ نہیں بتا سکیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی. لیکن ہمارے تو بچے کو پتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر کی آیت ہے. عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ میں مصحف ہونا، ان سے پہلے ہمارا بچہ اس آیت کو نکال لے گا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں توہین والے پہلو کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں، کوئی پڑھی لکھی گل کرو. ان مولویوں نے چھوڑ دو. دیکھو نا جی، میں تو سب سے ٹکر لی ہے نا کوئی، بلکہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے نا. اگر ہم امام بخاری سے کہیں نا کہ آپ یہ بتائیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، یہ صحیح بخاری میں حدیث جو لکھی ہے آپ نکالیں. ان سے پہلے ہمارا بچہ یہ حدیث نکال لے گا، وہ 2812 نمبر ڈالے گا، امام بخاری کو کہے گا حضرت آپ تو صفحے یہ دیکھیں میں نے نکال دی. تو امام بخاری اس پہ غصہ نہیں کھائیں گے کہ تو میرے تو بڑا مولوی ہے. وہ خوش ہوں گے کہ یار اتنی ویلیو ایڈیشن کی ہے بعد کے لوگوں نے. امام مسلم کو یہ حدیث ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لیکن ہمارا بچہ تو صحیح مسلم میں 240 ڈال کے سیکنڈز کے اندر سامنے رکھ دے گا. تو اس وقت کی برکات ہے نا. تو یہ جو کہا گیا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، یہ نہیں ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھنے کے بعد کہو کہ جو بزرگ فرماتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. وہ سیکھنا ہے اس لیے کہ مصحف ہے نہیں تھا، تو پھر جس کے پاس زبانی تھا اسی سے سیکھنا تھا. ہم تو علماء سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سکھائیں. کوئی ایک مدرسہ بتائیں اس روئے ارض کے اوپر جو حافظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیتا ہو جب تک کہ اسے یہ نہ پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ سب کے سر، آپ سے مراد علماء کے، شرم سے جھک جائیں گے. آپ کے سارے مدرسوں میں بغیر ترجمہ پڑھائے ہوئے ڈگری دیتے ہیں حافظ کو. تو یہ حافظ ہیں جن سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے. رہ گئے علماء تو ان کا آپ کو علمی لیول پتہ ہی ہے، ان کا قرآن سے کوئی شغف ہی نہیں، کیونکہ قرآن کا ترجمہ تو ان کی موت ہے. نہ یہ قرآن کی توحید کے اوپر ہے، نہ قرآن کی رسالت کے اوپر ہے. قرآن کی توحید پہ یہ جائیں گے تو جا کے بابوں کو اور قبروں کو پکاریں گے، یا یہ لکھیں گے المعند کی طرح کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو لوگ تو پوچھیں گے حضرت قرآن میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو ان کی موت ہے. جب یہ امت کو یہ پابند کریں گے کہ آپ نے 4 ہستیوں میں سے ایک کا مقلد ہونا ہے ورنہ آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس کا تارک جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہے. تو ایک معصوم آدمی تو آپ سے سوال کرے گا کہ ان 4 امام اگر اتنے امپورٹنٹ تھے تو قرآن میں ان کا کہیں نام آیا ہو، حدیثوں میں کہیں آیا ہو؟ یہ آگے دیکھیں گے ہیں ہی کہاں گے نا. بھائی ایک بندہ جس نے امت کے اینڈ پہ آنا تھا چند سالوں کے لیے، امام محمد مہدی، اس کے بارے میں ابو داؤد میں، مسند احمد میں کتنی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. محمد مہدی. جس بندے نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا ہے اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہوں، ابو داؤد مسند احمد میں حدیث موجود ہوں. اور جن بندوں کے اوپر انہوں نے پوری امت کو کھڑا کیا ہوا ہے حضور کے زمانے کے 200 سال سے لے کے قیامت تک، ان کے نام ہی نہ موجود ہو، نہ ان کا کہیں پہ ذکر ہو.
امام مہدی کے بارے میں 10 حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں 10,000 ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مہدی سے تو بڑی پرسنالٹی ہے نا، مہدی نے تو آنا چند سال کے لیے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کو تو یہ ریٹائر نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے. یہ ان کی توہین نہیں ہے، ہم ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. امام شافعی نے 80% مسائل میں امام حنیفہ کے خلاف فتوے دیے ہیں، کیونکہ امام شافعی نے بنیاد رکھی صحیح احادیث کے اوپر. امام حنیفہ تک احادیث نہیں پہنچی تھی، انہوں نے تابعین کے اقوال اور اپنے اجتہاد کے مطابق غلط فیصلے کر دیے، ان کے اپنے شاگردوں نے اس کو بدلا. تو آج بھی جو آج کے مسائل ہیں، یعنی ویڈیو کیمرے کا مسئلہ امام حنیفہ بتائیں گے، امام شافعی بتائیں گے، یا میں بتاؤں گا آپ کو، یا مولانا تقی عثمانی صاحب بتائیں گے؟ آج کے دور کے مسئلے نا. تو اجتہاد اسلام کی خوبصورتی یہ جاری رہے گا. کتاب اللہ، سنت اور اجماع، اور اجماع بھی پوری امت جس کو مانتی ہو، چند لوگ نہیں. آج سے 100 سال پہلے تک تو انہوں نے اجماع کیا تھا کہ کعبے میں 4 مصلے ہونے چاہیے، اٹھا کے پرے مارے اللہ تعالیٰ نے ان کا اجماع. اور وہ اجماع کیا تھا جو شروع 400 سال پہلے ہوا تھا. میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک کعبے میں 4 مصلے نہیں تھے. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آلموسٹ 1000 سال تک، یا احتیاطاً کہہ لیں تو 800 سال تک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، بعد میں آپ نے کی، اس کے اوپر کہاں سے آپ نے اجماع کر دیا؟ تو دیکھیں اللہ نے ایسا اجماع اٹھایا. اب تو ویسے قیامت تک نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو حنفی بھی 2 ہو گئے ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. اب تو ان کو حنفیوں کے بھی 2 مسئلے ڈالنے پڑ جائیں گے، کیونکہ المؤنث میں لکھا ہے کہ یہ شیطانی لشکر ہے احمد بریلوی، ان کی جماعت جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. اور اسام الارمین میں لکھا ہے علماء دیوبند جو ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ مرتد ہے، یعنی واجب القتل ہے. ہوں تسی کر لو اجماع. تو یہ کہانی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا، قرآن اور سنت کے ریفرنس سے ہوتی ہیں. آپ ہمارے مخالفین کو کبھی سنیں، ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی مجھے پتا ہے جس مفتی کی آپ کلپ میں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندو، یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے. ان کے جو مرے ہوئے جن کے نام یہ وضو سے لیتے ہیں، وہ کوئی شے نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے. ان کی آپ کیا باتیں کریں گے؟ ان بیچاروں نے وہی کچھ پڑھا ہوا ہے جو کچھ پیچھے سے سنا ہوا ہے. ان کا حال تو پاکستانی ٹیم والا ہے کرکٹ کی، کہ جو پھٹا پچوں کے اوپر چھکے مارتے ہیں، وہ جب گراس والی پچ آتی ہے تو 20 کے اوپر پوری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کا واسطہ کس کے ساتھ پڑ گیا. تو یہ علم کی دنیا ہے، یہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا، میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں. آپ میرا یوٹیوب پہ آج سے کچھ 6-7 سال پرانا کلپ دیکھ لیں، علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ. میں تو کہتا ہوں علماء سے سیکھیں، میں تو کہتا ہوں پوچھو علماء کو، پوچھیں علماء کو نہیں، پوچھو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں آپ یہ نہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم آپ کو دین سکھائیں گے. بھائی دین کہاں سے مانے آپ کا؟ دین تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ بتاؤ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اس کے اوپر ہمیں یہ کہیں گے فلانے بابے نے لکھ دیا. تو ہم پھر بار بار کہیں گے کہ میرے بھائی، جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر لیتے ہیں، تو بابے شاہی کوئی نہیں. کس کی دوست؟ ہم پہ دوست. ہمیں دوست لگانی ہے، قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں. ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے. باپ نے تو کوئی شاہی نہیں، کوئی شاہ نہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں باپ شاہی کوئی نہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ بدتمیز لوگوں کو بنا رہا ہے، بدتمیز نہیں بنا رہے میرے بھائی. ہم جب یہ کہتے ہیں نا بابے دے شاہی کوئی نہیں، اس سے مراد ہمارے مقابلے پہ نہیں. ویسے تو یہ بھی کہہ لیا جائے تو اتنا مسئلہ کوئی نہیں، آپ کو اندازہ ہو چکا ہے ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی تعلیمات کی روشنی میں بابے شاہ کوئی نہیں ہے. قرآن و سنت کچھ اور کہہ رہا ہے اور بابوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے. میاں اس کو بھی لوگ دفاع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میاں والی بات کا بھی دفاع کر رہے ہیں. وہ ایک مولوی نے کہا کہ وہ جی امام باقر، اور وہ یہ حدیثیں بھی ہم سے سن کے، ہم سے پہلے آج تک کس نے یہ حدیث بیان کی تھی؟ تم تو اہل بیت کا نام نہیں لیتے تھے، آج کہتے ہو ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں صحابہ سے. تم نے تو اہل بیت کا کبھی نام بھی نہیں لیا تھا، پہلے دوسرے کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. آیا ہو نا کڑا گیچ.
ہم سے پہلے کس نے روئے عرض پہ یہ حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی کہ امام باقر علیہ السلام جب ملنے کے لیے گئے جابر بن عبداللہ کو، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کے حج کا بیان، مشکات میں آپ کو 2555 نمبر پہ ڈیٹیل میں ملے گی یہ والی حدیث. تو امام باقر اب نوجوان تھے، امام جابر بن عبداللہ بوڑھے ہو چکے تھے، 80+ ان کی ایج تھی، نابینا ہو چکے تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ میرے نبی کا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو اپنے قریب کر کے ان کے سینے کے بٹن کھول کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے، تو مجھ سے جو بھی پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا. یہ ایک واقعہ جس میں ایک جز ہے، یہ اس سے وہ میاں کو ثابت کر رہے ہیں. وہ جو ارواح ثلاثہ سے اشرف علی تھانوی صاحب کا میں نے پیش کیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے، یعنی یہ مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں قاسم نانوتوی، ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹایا. یہاں تو لٹانے کا ذکر ہے میرے بھائی، لٹایا اور وہ ساتھ لیٹے، اور وہ قاسم نانوتوی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آ رہے. وہ نہ صرف ان کو ساتھ لٹاتے ہیں بلکہ کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں، اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں میاں. یہاں جابر بن عبداللہ نے جب پیار اور محبت کا اظہار کیا تو امام باقر نے تو کوئی آگے سے بات نہیں کی ہے، اور وہ کوئی لٹایا تو نہیں تھا. دو مختلف واقعات کو اپنے بابوں کو ثابت کرنے کے لیے کس لیول تک اگر یہ سمجھتے ہیں نا تو بس ٹھیک ہے، یہ اپنے ممبروں پہ بیان کریں. اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کرامات اولیاء، ایسے جو کہ کرامت ہوئی ہے. ایک کرامات اولیاء ہے کہ ایک ولی نے دوسرے ولی نو اپنے نال لٹا لیا، کامیاب ہو گیا، وہ کرامت ہے. تو پھر مفتی عبدالعزیز جیسے لوگ مدرسوں سے نکلیں گے نا، جب بڑوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں تو چھوٹے کہنے کے کیوں بھائی اسی نہیں فیض دے سکتے جائز طریقے نال. کہتے ہیں نا وہ بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے، یہ جائز طریقہ ہے، وہ سینے پہ اس طریقے سے ساتھ لٹا کے اس میں الفاظ ہے عاشق صادق کی طرح اے جی سینے تو فیض قبر نہ فیض دیتا. اور میں 10 تاسی کہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر فزیکلی بیداری میں 2 دیوبند کے مولویوں کی صلح کرا کے اندر چلے گئے. قبروں سے فیض تو یہ تھا، سینے سے فیض بھی پتہ چل گیا. تو کہتے ہیں جی ان کا پسینہ چھوٹ گیا. لوگوں نے کہا حضرت سردیوں میں آپ کو اتنا پسینہ؟ انہوں نے کہا حضرت نانوتوی آئے تھے ابھی مردہ نکل کے آ جائے تو پسینے کے ساتھ بہت کچھ اور بھی نکل جاتا ہے. اور نیچے اشرف علی تھانوی صاحب نے اس پہ حاشیہ لگایا، پتہ کیا لکھا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضرت کو اللہ نے الگ سے ایک جسم دیا ہو قبر سے نکلنے کے لیے، یا روح نے اپنا جسم اپنی خبیر سے خود تیار کر کے باہر آ گئی ہو. جی 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 کم باذن اللہ. نہیں تو حضرت عیسیٰ اگر مورت مار دے سن، زندہ کر دے سن، تو اے قاسم نانوتوی اپنے آپ خود پھونک مار کے اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا. اے کہانی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں سے مفتی صاحب گئے ہیں کراچی، جا کے 53 منٹ چیخے ہیں میرے اوپر. وہ تو 53 منٹ میرے پہ چیخنے کی بجائے نا 3 عقیدے میں نے بتائے تھے نا المحنت کے، 10 منٹ ان کے اوپر لگاتا، 30 منٹ، اور باقی کے جو 23 منٹ تھے نا تو وہ جو چیخنا تھا چیخ لیتا. اور ہم 2 گھنٹے یہاں بولے ہیں جسے کہہ رہے ہیں فضولیات. ان 2 گھنٹوں میں ہم نے درجنوں آیات اور سینکڑوں حدیث بیان کر کے ایک ایک چیز امت کو بتائی ہے. ابھی آخری کلپ آ رہا ہے، وہ ہم نے تیار کر لیا ہے 3-4 دنوں تک. اس کا نام ہی ہے لاسٹ کلپ، جس میں ان تینوں عقیدوں کو ایک جگہ جمع کر کے 26 منٹ کا وہ کلپ ہے. وہ سب کو وہ شیئر کرائیں کہ یہ مسئلہ ہے یار میرے بھائی، آپ مقدمے کو دوسری طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جواب دیں. 53 منٹ بجائے چیخنے کے آپ 10 منٹ لگا کے بتائیں کہ یہ آیت ہے جی دیکھیں رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے بال مبارک تھے، انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ یہ بال اللہ کے عرش سے افضل ہے. آپ قبر مبارک کو کہہ رہے ہو. خدا کے لیے خوف خدا کرو. تو ہم کہتے ہیں علماء سے پوچھے نہیں، پوچھ